اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح 48 آیت نمبر 1۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے کھول دیا تیرے لیے کھولنا بڑا واضح۔ فتحنا کھولنا، وہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ پاک ہمارے لیے کھول دے اپنی رحمت کے دروازے۔ تو یہ کھولنا ہے، کیا چیز کھولی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے؟ اللہ نے کہا میں نے کھول دیا تیرے لیے کھولنا بڑا واضح۔ یہ قرآن پاک کی 48 صورت ہے۔ تو جو بھی انسان اس کتاب پر غور کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، شروع کرتا ہے اس کو پڑھتا ہوا، تو جب اس مقام تک پہنچتا ہے نا، تو یہاں پر اللہ پاک نے اس کو کہا کہ جو کچھ یعنی وہ انڈرسٹینڈنگ اور جو بھی اس نے اس کتاب سے لی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے اس پر واضح ہوئی وہ چیز، تو اللہ نے کھول دی۔ تو یعنی جو بھی علم اور جو نالج اور جو ان آیات کی روح ہے، ایسنس ہے، اسپرٹ ہے، جو بھی اس نے اس کتاب سے لیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اس کے لیے یہ علم۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے کھول دیا تیرے لیے کھولنا بڑا واضح، مبین واضح ہو گئی، اس کو ہدایت اور گمراہی اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ لیغفر لک، تاکہ ڈھانپ دے اللہ تعالیٰ تیرے لیے، یا بخشش کر دے، مغفرت کر دے، لک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے بخشش کر دے، ڈھانپ دے، ما تقدم من ذنبک، وہ جو بھیج چکا ہے یا تقدم جا چکا ہے، من ذنبک تیرے گناہوں سے، یعنی جو آگے جو عمل انسان اپنے ماضی میں کر چکا ہے، نادانی میں، غفلت میں، لا علمی میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ دے، مغفرت کر دے، بخش دے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو۔ وما تاخر، اور جو تاخیر، اب تاخرہ جو کچھ ہو رہا ہے، روٹین میں بھی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے سچویشنز بن جاتی ہیں انسان سے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور پوری کرے اپنی نعمت۔ نعمت کون سی اللہ کی؟ یہ کتاب اللہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ انسان کا زندگی کے بعد انسان کو یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے تجھ پر اپنی نعمت۔ تو یہ کھولنے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مقصد، یہ جو بک، یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ جو کھولتا ہے، جس وہ بشر جو اس پر غور کر رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اس کی ہدایت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی کھولتا ہوں اس کو، میں نے کھولا تیرے لیے اس پر واضح۔ یہ کتاب کو انسان نہیں کسی دوسرے کو پڑھا سکتا، نہ سمجھا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم دیتا ہے، اور اس کے لیے خالص ایمان چاہیے آپ کو۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اس کو مگر مطہر لوگ، طہارت والے۔ کس چیز کی طہارت؟ اپنے ذہن، دماغ کی، اپنے غلط اور جو عقائد ہیں آپ کے پہلے سے، جو آپ جن عقائد پہ چل رہے ہیں، ان کو آپ ایک دفعہ ڈیلیٹ کریں اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں اللہ کی، اور جو جو کانسیپٹس اور جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ اپنے اندر لائیں، ان پر ایمان لائیں، پھر آپ اس کی ایسنس کو چھو سکتے ہیں، اس کی اسپرٹ کو۔ نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ دوسرے بھی عقیدے ساتھ ملا رہے ہیں، شراکت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی مان رہے ہیں، پھر اللہ کی بھی بات آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر نہیں سمجھ آئے گا یہ قرآن آپ کو، نہ اللہ تعالیٰ ایسے سمجھاتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے جب تک طہارت نہیں کرو گے، مطہر ہو، پاک صاف کر دو اپنے دماغ کو، ذہن کو دوسرے عقیدوں سے۔
جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بس وہ لے لو، یعنی وہ کہتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لو اپنا، تو پچھلی ڈیلیٹ کرو گے تو یہ سافٹ ویئر صحیح آپ کے پاس آئے گا اللہ کا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پوری کرے تجھ پر اپنی نعمت، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو یہ مقصد ہے کھولنا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کتاب کھولتا ہے اس پر جو اس کی طرف آتا ہے، اس بک کی طرف، تاکہ صراط مستقیم عطا کر۔ اور ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو سیدھا رستہ اس بک سے ملے گا، اس کتاب سے۔ جب اس پر آپ آئیں گے، اس کے کنسیپٹس کو اڈاپٹ کریں گے، قبول کریں گے، ایمان لائیں گے اور طہارت کریں گے اپنے دماغ کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بھی پوری کرے گا، آپ کے لیے کھولے گا اس کتاب کو، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ یہدی، وہ جو نیویگیشن ہوتی ہے نا، جو اب ہمارا مقصد ہے، جو آخرت میں کامیابی، اس کی نیویگیشن، اور دنیا میں بھی کامیاب اچھی زندگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں مانگنی چاہیے اللہ سے، دونوں چیزیں مانگیں آپ۔ تو اس کے لیے جو ہدایت ہے، جو نیویگیشن ہے، جو راستہ ہے سیدھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے دے گا آپ کو۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے گا تیری اللہ مدد غالب چھائی ہوئی۔ ایسی مدد نہیں لفظوں باتوں یا بس، غالب ہے، اور وہ مدد ہوگی اور صحیح مدد، کامیابی والی، جس کو کہتے ہیں نا عزیز، چھائی ہوئی، غالب، زبردست، ایسی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ پھر۔ والذی، وہی تو ہے، انزل السکینۃ، جس نے نازل کی تسکین، سکینہ، سکون، تسکین، فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں۔ جو اس کتاب کو مانے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکون نازل کرے گا۔ لیزدادوا، تاکہ زیادہ ہوں، ایماناً، ایمان میں، مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی جو ایمان ہے ان کا، اس میں اور بڑھوتی ہو جائے، اور ان کا مضبوط اور زیادہ ہو جائے ایمان۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے، یعنی جو بھی مخلوقات ہیں آسمانوں اور زمین میں، وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، ہر چیز اللہ ہی کے لیے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے ہر چیز۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور کمال حکمت والا، ہر چیز کا علم ہے اللہ کو، اور اسی کی پلاننگ اور حکمت ہے ہر چیز پر چھائی ہوئی۔ یہ سب کچھ اب کرنے کے بعد ایک مقصد اور اللہ، یہ ایکچولی مقصد بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھولنا، جو اللہ تعالیٰ اس بک کو کھولتا ہے جس بشر پر، جس انسان پر، ایمان والوں پر، مومنین پر، تو ان کے کس لیے، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے اس کا؟ سب سے پہلا ہے کہ ہمارے وہ جو گناہ ہم پہلے کر چکے ہیں، جو لغزشیں ہو چکی ہیں اور جو ہو رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے، مغفرت کر دے، اور اپنی نعمت کو تمام کرے، پورا کرے اللہ تعالیٰ ہم پر، اور ہدایت دے سیدھے راستے کی، اور مدد کرے، مدد عزیز چھائی ہوئی، اور ہمارے دلوں میں سکون اور ہمارا ایمان بڑھانے کے لیے۔ اور اب آ رہی ہے بات کہ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کر لیا، تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ یار عورت نہ سمجھے ہمارا تو اس میں ذکر نہیں ہے، یا اسپیشل اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ذکر کر دیا کہ تاکہ داخل کرے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات میں، ایسے فارم ہاؤسز میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ آپ ادھر جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں، سوات، کلام، ناران، کاغان، یہ جو وادیاں ہیں آپ دیکھتے ہیں، تو اوپر ان کے باغات ہیں اور نیچے نہریں چل رہی ہیں، آبشاریں اور دریا بہہ رہے ہیں۔ کتنا پیارا، اور انسان کو سکون ملتا ہے اور چاہتا ہے انسان کہ ہمیشہ وہیں رہے۔ لیکن دنیاوی ہے کہ انسان تھوڑی وقت کے لیے جا سکتا ہے، یا اگر کوئی وہاں رہ بھی رہا ہے تو وہ بھی اگر رہائشی بھی ہے، مقامی بھی ہے، تو وہ 50 100 سال، 100 سال تو بہت بڑی بات ہے، 50 60 70 جو ایوریج عمر ہے، اس کے بعد پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عارضی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا، وہ جو جنت ہے نا، وہ باغات، جو فارم ہاؤسز اللہ نے تیار کیے ہیں ہمارے لیے آخرت میں، وہ ہیں ہمیشہ رہنے والے، ان میں سے کوئی نکالے گا نہیں آپ کو، اور ان کی نعمتیں بھی بے شمار اور پائیدار۔ تو ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ مومن مردوں، مومن عورتوں کو داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ڈھانپ دے ان کے لیے ان کی برائیاں، چوٹ، سیئات، جو انسان لغزشیں کر بیٹھا ہے جو زندگی میں، جو ہمارے ریکارڈ میں چلی گئی ہیں، اکاؤنٹ میں ہیں، جو ہمارے زندگی جو گزاری ہیں، ان میں جو برائیاں، جو لغزشیں، جو خطائیں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ دے، مغفرت کر دے۔ یہ ایک مقصد یہ بھی اس کتاب کا، اس کا علم، اس کو کھولتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف آتا ہے۔ اس وَقَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللّٰہِ ہے، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک فوزاً عظیمہ، سب سے بڑی کامیابی۔ سکسیسفل پیپل ہیں یہ، جو کامیاب ہو گئے، جو اپنے امتحان میں پاس ہو گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں ڈگری دے دی جنت کی۔ ان ایک جگہ اللہ میں کیا وارث ہو گئے، وہ جنات الفردوس کے، ڈگری سمجھ لیں رجسٹری مل گئی ان کو، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ تو یہ اللہ کے نزدیک یہ ہیں عظیم کامیابی۔ تو یہ ہمارا بھی ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے زندگی میں کہ ہم اس جنت میں داخل ہو جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے تیار کیا ہے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہ ٹارگٹ ہے انسان کا، اور اس کے لیے یہ کتاب راستہ دکھائے گی ہمیں، سیدھا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ وَقَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ عِنْدَ اللّٰہِ، اللہ کے نزدیک فوزاً عظیمہ، بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کہہ رہا ہے۔ دنیا میں ہم کہہ لیں پی ایچ ڈی کر لیں، ماسٹرز کر لیں، پی ایچ ڈی اچھے جو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، یار میں نے یہ کیا، خوشی سے انسان کا کہہ لیں کہ پاؤں اونچا ہو جاتا ہے، وہ بتاتا ہے میں تو ماسٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں نے یہ کیا ہو، میں نے اتنا کورس کیا، میں نے یورپ سے یہاں کیا، میں نے ادھر سے کیا، تو کتنا تو وہ کامیابی اپنی دکھاتا ہے۔ یا کوئی بہت زیادہ بزنس مین ہے، وہ اپنے وہ کہتا ہے میں نے اتنا مال بنا لیا، اتنے ایسے ایسٹس ہیں میرے اتنے، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کامیابی۔ لیکن یہ کیا ہے، دنیا عارضی، ایک دن اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ یہاں سے چلے جانا اور اللہ کے آگے پھر پیش ہونا ہے۔ اس وقت جو کامیاب ہوا نا، وہ ہے اصل کامیاب انسان۔ تو اس عظیم کامیابی کے لیے، جسے اللہ تعالیٰ عظیم کامیابی کہہ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اس کتاب کی طرف آنا ہے، اور اس کی بک کی طرف آنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن کی طہارت کرنی ہے، پاکیزگی کرنی ہے، اس کو پاک کرنا ہے غلط عقائد سے، دوسرے لوگوں کی باتوں سے، اور ان چیزوں سے پاک کریں اپنے ذہن کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بک سمجھ آئے گی آپ کو، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ راستہ دکھائے گا آپ کو، اپنی نعمت پوری کرے گا۔ کوئی لغزشیں ہو گئی ہیں، بحیثیت انسان ہوتی ہیں، نبیوں سے بھی ہوئی، سب سے تو بحیثیت انسان ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپتا ہے، ان کو ڈیلیٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اکاؤنٹ سے، ٹھیک ہے، ہماری مغفرت کر دے گا اگر خلوص کے ساتھ ہم اس کتاب کی طرف آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہم پر پوری کرے گا، ہمیں سیدھا رستہ دکھائے گا، اس کتاب سے ملے گا سیدھا رستہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور اس کتاب کی ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔